نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑیں، اب ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج پاکستان کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں آرمی چیف کا دو ٹوک موقف۔ اراکین اسمبلی کا ڈیسک بجا کر خیر مقدم۔ جنرل عاصم منیر نے کہا، پاکستان کے عوام طاقت کا محور ہیں۔ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہیں۔ آئین کہتا ہے اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا۔ آرمی چیف کا بریفنگ میں کہنا تھا، دہشت گردی کے خلاف نیا آپریشن شروع نہیں کیا گیا، یہ ایک کیمپین ہے جو پہلے سے منظور شدہ 3D پالیسی کا حصہ ہے۔ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، کون لایا؟ تمام صوبوں نے دہشت گردی کے خاتمے اور فاتح اصلاحات کے لیے رقوم دی تھی، وہ کہاں گئیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہا، دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں 80,000 سے زائد قربانیاں دی ہیں۔ شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا، یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا کو دیے جانے والے اربوں روپے کے وسائل کہاں استعمال ہوئے، جواب لینا ہوگا۔ ہم نے اب سب سے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے عید کے بعد۔ انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوئے اور پکڑ کر یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زبان پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات، یہ ان کا پلان بنا ہوا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عید کے بعد پرامن احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کہا، جس طرح نفرتیں پھیل رہی ہیں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت نے 27ویں روزے کے بعد مزید پکڑ دھکڑ کا پلان بنا رکھا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کروانے بھی پڑیں تو تحریک انصاف کو اتنا دبا دو کہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ سپریم کورٹ بیٹھ گئی تو جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ قوم پرامن احتجاج کی تیاری کرے۔ عمران خان کی لیگی قائد پر بھی کڑی تنقید۔ کہا، نواز شریف کی اربوں روپے کی پراپرٹی لندن میں ہے، یہ پیسہ یہاں سے چوری کر کے باہر بھیجا گیا۔ سب سے پہلے تو الیکشن پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو ایک سائڈ پر کر دیا۔ ہم غیر آئینی اور غیر جمہوری رویوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا، جب تک تمام اسٹیک ہولڈرز کا اتفاق نہ ہو الیکشن کا عمل بے سود ہوگا۔ جس الیکشن میں فوج اور عدلیہ شامل نہ ہو کون شفاف سمجھے گا؟ آپ نے کہا تھا فیض حمید کھڈے لائن لگ گیا، کیا عمران خان بھی کھڈے لائن لگ گئے ہیں؟ صحافی کا آصف علی زرداری سے سوال۔ سابق صدر نے جواب دیا، اللہ بڑا بادشاہ ہے، کوئی کھڈے لائن نہیں لگ سکتا۔ سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے لیے اسٹیٹ بینک کو 17 اپریل تک 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم۔ گورنر اسٹیٹ بینک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کریں، عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا، پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی کے خلاف ان چیمبر سماعت۔ فنڈز جاری نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ اٹارنی جنرل کو سخت سوالات کا سامنا۔ حکومت کا تحریری جواب سامنے آ گیا۔ کہا، وفاقی حکومت کے پاس فنڈ جاری کرنے کا اختیار نہیں، حکومت اسٹیٹ بینک کو فنڈ جاری کرنے کا حکم نہیں دے سکتی۔ کیا حکومت توہین عدالت کا سامنا کرے گی؟ اٹارنی جنرل سے صحافی کا سوال۔ منصور عثمان اوان نے جواب میں کہا، کس چیز کی توہین عدالت؟ وفاقی حکومت نے کابینہ سے قانون پاس کروایا ہے، فنڈز کے معاملے پر حکومتی موقف سے عدالت کو آگاہ کیا، پارلیمنٹ نے فنڈز دینے کی اجازت نہیں دی۔ قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ آرڈرز بل 2023 کی منظوری دے دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل 60 دن میں دائر کی جا سکے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ ایڈوکیٹ میاں داؤد نے ریفرنس میں آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3 تا 6 اور 9 کی خلاف ورزی کو بنیاد بنایا۔ ریفرنس میں کہا گیا، چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا۔ چیف جسٹس مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے۔ سپریم کورٹ نے واک کے دوران ججز کے درمیان جھگڑے کی خبروں کی تردید کر دی۔ ججوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔
ترجمان سپریم کورٹ کی وضاحت۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا انتخاب کا معاملہ۔ آزاد کشمیر اسمبلی اجلاس میں کورم پورا نہ ہونے پر ملتوی اجلاس آج پھر ہوگا۔ پی ٹی آئی نے چودھری رشید کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ اپوزیشن کی جانب سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین نامزد۔ تھانہ رمنا میں دہشت گردی کے مقدمے میں عمران خان کی 26 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور۔ عمران خان حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ تحریک انصاف نے عمران خان کیس میں بننے والی جے آئی ٹی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن کا 4 رکنی بینچ سماعت 18 اپریل کو کرے گا۔ کاز لسٹ جاری کر دی۔ مریم نواز کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے خلاف مہم انتہائی گھٹیا ہے۔ فواد چودھری کی تنقید، کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کے خلاف نامعلوم اور غیر اہم انفرادی درخواستیں دائر کروائی جاتی ہیں۔ شیخ رشید نے کہا حکومت نے عدلیہ کے مقابلے میں آ کر سول نافرمانی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ آصف زرداری شہباز شریف کو نااہل کرا کر ہی دم لیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی عالمی بینک جنوبی ایشیا کے نائب صدر مارٹن رائسر سے ویڈیو لنک پر ملاقات۔ عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والے پروگرام پر بات چیت، میکرو اکنامک اصلاحات پر بھی تبادلہ خیال۔ حکومت نے کراچی کے صارفین پر پھر بجلی گرا دی۔ ماہانہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 58 پیسے یونٹ بجلی مہنگی کرنے کی منظوری۔ اطلاق صرف اپریل کے ماہ کے بلوں پر ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈولتی معیشت کو سہارا، یو اے ای نے پاکستان کے لیے $1 ارب مالی امداد کی تصدیق کر دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں یو اے ای حکام نے آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا۔ چین سے $30 کروڑ بھی پاکستان کو موصول۔ ذرائع کے مطابق رقم چینی بینک آئی سی سی بی سے اسٹیٹ بینک کو موصول ہوئی۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، آئی ایم ایف کو امید۔ سربراہ کرسٹلینا جارجیا کہتی ہیں پاکستان موجودہ پروگرام مکمل کر لے گا اور اسے سری لنکا اور گھانا جیسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان ایسا پالیسی فریم ورک بنا لے جس سے معاشی خطرات ٹل جائیں۔ پرویز الہی کی کرپشن کیس میں عبوری ضمانت 27 اپریل تک منظور۔ اینٹی کرپشن عدالت لاہور کا پرویز الہی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل نے پرویز الہی اور مونس الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور۔ ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار۔ وزیر ماحولیات کا اعزاز، شہر رحمان دنیا کی 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل۔ ٹائم میگزین کی 2023 کی فہرست میں شہر رحمان کا 6واں نمبر۔ شہر رحمان کوپ اجلاس میں سیلاب زدگان کی آواز بنی تھی۔ کراچی چڑیا گھر میں ہتنی نور جہاں کی حالت تشویشناک، تکلیف کے باعث چلنے سے قاصر، زو انتظامیہ مالی مشکلات کا شکار۔ ذرائع کے مطابق بیمار ہتنی کی غیر طبی اخراجات کا تخمینہ 1 لاکھ روپے یومیہ ہے۔ علاج کا خرچہ این جی او برداشت کر رہی ہے۔ بھاولپور میں جائیداد کے تنازع پر صفاقیت، 3 بھائیوں نے اپنی 3 بہنوں کے گلے کاٹ دیے۔ ایک بہن زخموں کی تاب نہ لا کر جاں بحق، 2 شدید زخمی۔ سانگلہ ہل کے نواحی علاقے یوسف والا میں ملزمان کی فائرنگ، باپ اور 2 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ علاقے میں 1 ہفتے کے دوران خاتون سمیت 6 افراد کے قتل کے بعد عوام میں خوف و ہراس۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات، مسلح ملزمان شہری سے 40 لاکھ روپے کی رقم لوٹ کر فرار۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز کو موصول۔ قومی ایئر لائن میں تنخواہوں کا بحران، پی آئی اے کے پائلٹس نے احتجاجاً جہاز اڑانے سے انکار کر دیا۔ کراچی ایئرپورٹ سے مختلف روٹس پر جانے والی 10 پروازیں منسوخ، ریاض، جدہ، مسقط جانے والی پروازیں بھی شامل۔ پی آئی اے کے گروپ 5 تا 10 کے افسران تاحال تنخواہوں سے محروم۔ ملک کے مختلف علاقوں میں انسداد پولیو مہم جاری، خیبر پختونخوا کے 27 اضلاع شامل، بلوچستان کے 12 اضلاع میں مہم عید کے بعد ہوگی۔
हालात इतने बुरे हो चुके हैं, जो चीज़ हम 50 रुपये में लेते थे इसको 150, 50 वाली चीज़ 150 रुपये में पहुंच गई, 3 गुनी जो महंगाई हो चुकी है। जो ये सस्ता पैकेज यहाँ पे लोगों ने बाजार लगाया हुआ है, ये सिर्फ जो है नाम के सस्ता पैकेज है। वो बेलगाम महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। सब्जियों और फलों की कीमतों को पड़ लग गए। सस्ते बाजारों में भी कुछ सस्ता न रहा। शहरी कहते हैं हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई काबू करने के लिए अमली इक़दाम करे। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर कोई अपनी पसंद के मलबूसात खरीदने में मसरूफ। बाजारों में रश बढ़ गया। नौजवानों ने पेशावरी चप्पल की खरीदारी भी शुरू कर दी। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। माह रमजान में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन बराने रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम से माहौल मुअत्तर। उलमाए कराम की मालूमाती बातें। अमरीकी खुफिया दस्तावेज़ात लीक करने वाला मुश्तबा शख्स रियासत मैसाचुसेट्स से गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त एयरफोर्स नेशनल गार्ड के रुकन जैक टेक्सरा के तौर पर हुई। 21 साला मुलजिम ने यूक्रेन जंग से मुताल्लिक़ खुफिया दस्तावेज़ात इंटरनेट पर डाली। दस्तावेज़ात के मुताबिक अमरीका जनूबी कोरिया की भी जासूसी करता रहा। और स्कॉटलैंड के राइडर के 2000 फीट की बुलंदी पर कमाल के स्टंट। क्रिस काइल ने हॉट एयर बलून में साइकिल से खतरनाक करतब दिखाकर सबको दंग कर दिया। वीडियो ने धूम मचा दी।